بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم بني الإسلام على خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزکاة وصوم رمضان وحج البيت إن استطاع إليه سبيلا او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر اس کو ارشاد فرمایا ہے۔ ایک تو کلمہ کی گواہی دینا، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دوسری چیز نماز کا قائم کرنا، تیسری چیز زکوٰۃ کا ادا کرنا، چوتھی چیز جس پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے وہ ہے رمضان مبارک کے مہینے کے روزے رکھنا، اور 5ویں چیز بیت اللہ کا حج کرنا۔ یہ 5 اسلام کی بنیادی اور اہم ارکان میں سے ہیں، اور اسلام کے اہم ستون میں سے ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی ایک ستون ناقص ہے تو جس طریقے سے کوئی خیمہ آدمی لگاتا ہے، نصب کرتا ہے، تو اگر خیمہ کے کسی حصے کی لکڑی نہ لگائی جائے تو وہ خیمہ گرا ہوا ہوتا ہے، مکمل خیمہ نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے اسلام کی بنیاد ان 5 چیزوں پر ہے۔ اگر ہم 5 چیزوں کے مکلف ہیں اور ان میں سے کسی ایک چیز کو ہم چھوڑ رہے ہیں تو ہمارا وہ خیمہ مکمل نہیں ہے، وہ ناقص ہے، وہ گر رہا ہے۔ اور اگر ہم ہر ایک پر عمل کر رہے ہیں تو ہمارا خیمہ تنا رہے گا اور وہ ہمارے لیے مفید اور کارآمد ہوگا۔ ان میں سے ایک اہم چیز ہے بیت اللہ کا حج کرنا۔ یہ اسلام کے اہم ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ اگر اللہ رب العزت نے استطاعت دی ہے، طاقت دی ہے، اور آدمی کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ بیت اللہ کی حج کو جا سکتا ہے تو یہ عبادت اس کو کرنی چاہیے۔ ہر عبادت کا لطف اور ہر عبادت کا فائدہ اور ہر عبادت کا مزہ الگ الگ ہے۔ جیسے نماز ہے، نماز کے اندر بندے کو خدا سے گفتگو کرنے کا موقع ملتا ہے، اپنی ضرورت کو اس کے سامنے پیش کرنے کا موقع ملتا ہے۔ نماز کا لطف، نماز کا مزہ اور نماز کی عبادت یہ ایک الگ طرح کی ہے۔ اسی طریقے سے رمضان المبارک کے مہینے کا روزہ رکھنا ہے۔ اس کی وجہ سے آدمی کے دل کے اندر، آدمی کی زندگی کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے، اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے۔ جن 3 چیزوں کو انسان چھوڑتا ہے، صرف اور صرف اللہ کے خوف اور اللہ کے ڈر کی وجہ سے چھوڑتا ہے، تو یہ رمضان مبارک کے مہینے کے روزے کی صفت ہے۔ اور زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کے ذریعے سے آدمی کے دل سے مال کی محبت نکلتی ہے۔ وَخُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ۔ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے اللہ کے نبی،
آپ ان کے مال میں سے زکوٰۃ وصول کیجئے، یہ زکوٰۃ کا وصول کرنا یہ ان کے مال کو پاک بنا دے گا، صاف ستھرا بنا دے گا۔ اگر مال کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے تو وہ مال خبیث رہتا ہے، گندا رہتا ہے، اور اگر مال کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے تو وہ مال صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ مال کی زکوٰۃ کی ادائیگی کے ذریعے انسان کے دل سے مال کی محبت نکلتی ہے۔ تو عبادات دو طرح کی ہوئی، کچھ عبادت ایسی ہے جن کا تعلق صرف ہماری بدن سے ہے، مثلا روزہ ہے، نماز ہے، یہ عبادت بدنیہ کہلاتی ہے کہ اس کے اندر ہمارے بدن استعمال ہوتے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے۔ اور بعض عبادت ایسی ہے جس کے اندر مال استعمال ہوتا ہے، اس کو عبادت مالی کہتے ہیں، جیسے زکوٰۃ ہے، یہ عبادت مالی ہے۔ لیکن حج ایسی عبادت ہے جو مالی اور بدنی دونوں کا مجموعہ ہے، کہ حج کے اندر جانے کے لیے مال کا ہونا بھی شرط ہے، جس طریقے سے زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے صاحب نصاب ہونا شرط ہے۔ جب آدمی نصاب کا مالک ہوگا تب اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی، اسی طریقے سے حج بھی اس کے اوپر فرض ہوگا۔ جو بیت اللہ تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو، وہ صاحب استطاعت ہو، اس کے اوپر حج فرض ہوگا۔ تو جس طریقے سے مال کے لیے زکوٰۃ کے لیے مال کا ہونا شرط ہے، اسی طریقے سے بیت اللہ کے حج کے لیے بھی مال کا ہونا شرط ہے۔ لیکن جس طریقے سے نماز، روزہ، اس کے اندر بدنی اعمال ہوتے ہیں، اسی طریقے سے جب آدمی حج کے اوپر جاتا ہے تو حج کے اندر اس کو بدنی اعمال کرنے پڑتے ہیں، طواف کرنا پڑتا ہے، سعی کرنا پڑتا ہے صفا مروہ کے درمیان، اسی طریقے سے رمی کرنا پڑتا ہے، اور مزدلفہ میں قیام کرنا پڑتا ہے، عرفہ میں قیام کرنا پڑتا ہے۔ یہ سارے اعمال ہیں جن کا تعلق انسان کے بدن سے ہے، لہذا یہ ایسی عبادت ہوئی جس عبادت کے اندر مال بھی چاہیے اور بدن بھی چاہیے، اسی لیے حج کو عبادت بدنیہ اور عبادت مالیہ کا مجموعہ قرار دیا گیا ہے کہ یہ دونوں کے مجموعے کا نام ہے، اور حج کے اندر دونوں چیزیں ہونا ضروری ہوتی ہیں۔ لہذا حج کی عبادت کے اندر جو لطف ہے، جیسے نماز کے اندر بندہ اللہ سے گفتگو کرتا ہے، سجدے کی حالت کے اندر بندہ اپنے رب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، روزے کے اندر آدمی کو تقوی اور طہارت نصیب ہوتی ہے، مال کی زکوٰۃ ادائیگی کرنے کے ذریعے آدمی سے دل کے مال کی محبت نکلتی ہے۔ اسی طریقے سے جب آدمی حج کرتا ہے تو حج کے ذریعے سے اس کے دل کے اندر دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے، آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ یہ حج کے صفات میں شمار کیا گیا ہے کہ جب آدمی اس جگہ جاتا ہے تو جانے کے بعد آدمی کے دل کے اندر دنیا کی محبت، دنیا کی وقعت جو بیٹھی ہوئی تھی، وہاں پر جانے کے بعد خود بخود وہ چیزیں نکل جاتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر جانے کے بعد شاعر اللہ کا دیدار کرتا ہے، جس کو صرف سنتا تھا وہاں پر جانے کے بعد اس کو دیکھتا ہے۔ مثلا جب دنیا کے اندر کوئی چیز ہوتی ہے جو شاعر اللہ کی قبیل کی ہوتی ہے، اور آدمی جب اس کو دیکھتا ہے تو اس کے دیکھنے کی بنیاد پر اس کا ایک اثر ہوتا ہے اس کے دل کے اوپر، اور اس کا دل اس سے متاثر ہوتا ہے، اور اس کی زندگی اس سے متاثر ہوتی ہے۔ مثلا آدمی مقام پر رہتے ہوئے روزانہ نماز پڑھتا ہے، قبلہ کی طرف رخ کرتا ہے، یعنی بیت اللہ کی طرف رخ کرتا ہے۔ ایک آدمی پوری زندگی بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہے، لیکن اس نے حقیقتاً بیت اللہ کو نہیں دیکھا، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے دل کے اندر وہ بیت اللہ جس کی جانب روزانہ 5 وقت رک کر کے نماز پڑھتا ہے، تو شوق پیدا ہوگا، جذبہ پیدا ہوگا، کاش کہ میں اپنی ان دونوں آنکھوں سے اس بیت اللہ کو دیکھ لوں جس کی جانب روزانہ رک کر کے میں نماز پڑھتا ہوں۔ اور جب اللہ توفیق دے گا اور وہ اس جگہ پہنچ جائے گا تو جس جانب رخ کر کے وہ نماز پڑھتا تھا، جب اس بیت اللہ کا وہ پہلی مرتبہ دیدار کرے گا، پہلی مرتبہ اپنی آنکھوں سے اس کی زیارت کرے گا، تو اس بیت اللہ کے اندر اللہ رب العزت نے وہ کشش رکھی ہے کہ اگر بندہ دیکھتا نہیں ہے، اپنے مقام پر رہتا ہے،
تب بھی اس کے دل کے اندر اس جگہ سے محبت اور اس جگہ سے تعلق ایسا پیدا ہو گیا ہے کہ وہ ہر چیز کو برداشت کر سکتا ہے، لیکن اس کے اندر کمی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے جب اللہ رب العزت اس کو توفیق دیتا ہے اور بیت اللہ کا وہ دیدار کرنے لگتا ہے اپنی ان آنکھوں سے، تو جب وہ دیکھنے لگتا ہے تو وہ سما بن جاتا ہے، وہ منظر ہو جاتا ہے کہ وہ بیت اللہ کو دیکھتا ہی رہ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس پتھر کے اندر وہ کشش رکھی ہے اور اس کو دیکھنے والا بھی محروم نہیں ہوتا، اللہ کی رحمت اس کی جانب نازل ہوتی ہے۔ جب آدمی بیت اللہ کے پاس جاتا ہے تو بیت اللہ پر روزانہ 120 رحمت نازل ہوتی ہے، روزانہ 120 رحمت نازل ہوتی ہے۔ جو طواف کرنے والے ہوتے ہیں ان پر 60 رحمت نازل ہوتی ہے، جو نماز پڑھتے ہیں ان پر 40 رحمت نازل ہوتی ہے۔ جو صرف بیت اللہ کو دیکھتے ہیں، کچھ نہیں کرتے، بلکہ محبت کی نگاہ سے بیت اللہ کو دیکھتے رہتے ہیں، تو ان کے اوپر بھی 20 رحمت نازل ہوتی رہتی ہے۔ اب سوچئے اس جگہ کا کیا منظر ہوگا، اس جگہ کی کیا خصوصیت ہوگی، جہاں پر چپا چپا پر انبیاء کرام علیہ السلام جو اللہ کے مقرب بندے ہیں انہوں نے اس جگہ کا طواف کیا ہے۔ کتنے انبیاء کرام اس جگہ مدفون ہیں مطاف کے اندر، آدمی تھوڑا دیکھے کتنی متبرک جگہ وہاں پر موجود ہے جہاں پر اللہ رب العزت بندے کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ بیت اللہ کو دیکھنے کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے حتیم کا ایک حصہ ہے جو اس وقت گھیرا ہوا ہے، وہ بیت اللہ کا ایک حصہ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر جب مشرکین نے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی تو اس وقت انہوں نے یہ عہد کیا تھا کہ ہم صرف حلال کمائی کو بیت اللہ کی تعمیر کے اندر لگائیں گے، حرام کمائی کو اس کے اندر نہیں لگائیں گے۔ اس وقت انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر جب کی تو ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا کہ وہ پوری تعمیر کر پاتے، کچھ حصہ کو ان لوگوں نے باہر کر دیا تھا جو حتیم کا حصہ کہلاتا ہے، اور وہ بھی بیت اللہ کا اندرونی حصہ ہے۔ اگر اللہ کسی کو توفیق دے اس جگہ پر پہنچ جائے تو گویا کہ وہ وہی حصہ ہے جو بیت اللہ کا بند حصہ ہے، اور وہ حصہ بڑا بابرکت حصہ ہے، متبرک حصہ ہے۔ بیت اللہ کے اندر جب آدمی نماز پڑھتا ہے، دعا کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ میزاب رحمت ایک جگہ ہے جہاں پر پرنالہ ہے، اس کے نیچے اللہ رب العزت دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ بیت اللہ کی چوکھٹ اور حجر اسود کے درمیان کی جگہ یہ ملتزم کی جگہ ہے، وہاں پر اللہ رب العزت دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ حجر اسود خود ایسی جگہ ہے جو انسانوں کے گناہ کو کھینچتے کھینچتے سیاہ ہو گیا، ورنہ جب یہ پتھر جنت سے آیا تھا تو چاندی کی طرح سفید تھا، لیکن انسانوں کے گناہ کی کثرت کی وجہ سے جذب کرتے کرتے وہ سیاہ ہو گیا اور حجر اسود کے نام سے جانا جاتا ہے۔ وہ پتھر ایسا پتھر ہے جو انسانوں کے گناہ کو جذب کرتا ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ روایت کے اندر آتا ہے کہ جب انہوں نے حجر اسود کو بوسہ لیا تو فرمایا کہ اے حجر اسود تو ایک پتھر ہے، اگر میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تیرا بوسہ لیتے ہوئے نہ دیکھتا تو میں تجھ کو نہ چومتا، کیونکہ نہ تیرے اندر نفع کی صلاحیت ہے نہ نقصان کی صلاحیت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے امیر المومنین آپ نے کیا کہا؟ میں نے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ حشر کے میدان کے اندر حجر اسود جن لوگوں نے اس کو بوسہ لیا تھا وہ ان کے حق میں سفارش کرے گا، لہذا یہ نفع پہنچائے گا۔ ایسی بات نہیں کہ یہ نفع اور نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے، اللہ رب العزت اس کو سفارش کا موقع دیں گے۔ وہ مقام حجر اسود کہلاتا ہے۔ مطاف پورا کے پورا وہ علاقہ ہے جہاں پر آدمی طواف کرتا ہے اور اس جگہ پر دعا بندے کی قبول ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ صفا اور مروہ جو قرآن کے اندر جس کا تذکرہ ہے سعی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جہاں پر حضرت حاجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے سعی لگائی تھی، دوڑ لگائی تھی جب وہ پہاڑی کے درمیان میں آ گئی تھی، اور اس وقت جب نظر نہیں آ رہے تھے تو وہ ان کے درمیان دوڑی تھی۔ اللہ رب العزت کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ قیامت تک کے لیے
سعی کو یعنی صفا اور مروہ کے درمیان سعی دوڑنا یہ مردوں کے لیے ضروری قرار دے دیا گیا، اور وہاں پر جو زمزم ہے یہ متبرک پانی ہے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدم مبارک کے رگڑنے کے ذریعے سے وہ پانی جاری ہوا تھا۔ جب بہت زیادہ پانی جاری ہوا تو حضرت حاجہ علیہ السلام نے فرمایا زم زم یعنی ٹھہر جا ٹھہر جا، تب وہ پانی رک گیا تھا۔ انہوں نے اس کو روکنے کی ترکیب بنائی، وہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے شعائر اللہ ہیں۔ ایک ایمان والے کے دل کے اندر جو شعائر اللہ ہے ان کی اہمیت ہوتی ہے، عظمت ہوتی ہے۔ جب اس کو دیکھتا نہیں تب اس کے دل کے اندر اتنی عظمت ہوتی ہے، تو جب اس کو دیکھ لے گا تو اس کے دل کے اندر کیا عظمت ہوگی اور اس کے دل کے اندر کیا تڑپ ہوگی۔ اسی طریقے سے مقام مزدلفہ ہے، مقام عرفہ ہے، کتنی فضیلت ہے، کتنی اہمیت ہے ان تمام میدانوں کی۔ جب آدمی حج کے لیے جاتا ہے یہاں پر ٹھہرنا یہ آدمی کے حج کی تکمیل کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ بغیر عرفہ میں وقوف کیے آدمی کا حج نہیں ہو سکتا۔ اس جگہ پر جا کر آدمی ٹھہرتا ہے، مزدلفہ کے اندر ٹھہرتا ہے، شیطان کو کنکری مارتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لے کر چلے تھے تو شیطان نے ان کو بہکایا تھا۔ 3 جگہ راستے کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو 7 کنکری ماری تھی، وہ اس جگہ دفن ہو گیا تھا۔ اس جگہ رمی کرنا یعنی شیطان کو کنکری مارنا یہ ہر حاجی کے لیے ضروری ہوتا ہے، اور یہ شعائر اللہ میں سے قرار دے دیا گیا۔ لہٰذا جب آدمی جا کر ان چیزوں کو دیکھتا ہے اور کرتا ہے تو اس کا لطف، اس کا مزہ اور اس کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے۔ تو یہ حج کے اندر جو اعمال کیے جاتے ہیں اس کا بدلہ کیا ہوتا ہے کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب آدمی حج کرے اور مقام عرفہ کے اندر جب انسان دعا مانگتا ہے اور اس دن شیطان جتنا شرمندہ ہوتا ہے اور جتنی تیزی سے وہ بھاگتا ہے کبھی اتنا شرمندہ اور اتنی تیزی سے بھاگتا ہوا نظر نہیں آتا۔ اس دن اللہ رب العزت سارے انسانوں کی مغفرت فرمانے کا وعدہ فرماتا ہے کہ آج میرے بندوں نے جو مانگا ہے میں نے ان کو وہ عطا فرمایا اور ان کے سارے لوگوں کے گناہوں کو میں نے معاف کر دیا۔ شیطان جب یہ دیکھتا ہے تو وہ اپنے سر کے اوپر مٹی ڈالتے ہوئے بھاگ جاتا ہے اور اس کو بہت افسوس ہوتا ہے کہ پوری زندگی میں نے ایک بندے سے گناہ کروایا، اور عرفہ کے میدان کے اندر وہ حج کرنے کے لیے آیا، اللہ سے توبہ کی، اللہ رب العزت نے اس کے گناہ کو معاف کر دیا۔ وہ اس پر حسرت کرتا ہے، افسوس کرتے ہوئے اس جگہ سے چلا جاتا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر آدمی عرفات کے میدان کے اندر یہ سمجھے، شک کے اندر پڑ جائے کہ معلوم نہیں میری مغفرت ہوئی یا نہیں، تو ایسا آدمی فاسق ہے، ایسا آدمی گنہگار ہے۔ یہ یقینی بات ہے کہ جب آدمی عرفات کے میدان کے اندر ہے تو اللہ رب العزت اس کے گناہ کو معاف فرمائے گا۔ ایسے اعمال حج کے اندر کیے جاتے ہیں۔ لہذا ابھی حج کا مہینہ نہیں ہے، حج کا مہینہ شروع ہوتا ہے شوال سے۔ شوال، ذوالقعدہ، ذی الحجہ کے 10 دن یہ حج کے مہینے کہلاتے ہیں، لیکن حج کی تیاری ابھی سے شروع ہو گئی ہے۔ حج کے فارم حج کمیٹی کی طرف سے اعلان ہو گیا ہے کہ جو آدمی بھرنا چاہے 20 دسمبر تک اس کی تاریخ دی گئی، لیکن مدت کے اندر توسیع جیسا کہ ہر سال ہوتا ہے ہوگی۔ لیکن اس وقت ذکر کرنے کا مقصود یہ ہے کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا، وقت گزر جاتا ہے تب وہ سوچتے ہیں کہ ہم بھی بھر لیے ہوتے تو اچھا ہوتا۔ ابھی موقع ہے، اللہ رب العزت نے استطاعت عطا فرمائی ہے تو ہم حج کے فریضے کی تکمیل کر لیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجۃ الوداع کے اندر حج کا فریضہ ادا فرمایا تو اس کے بعد اعلان ہوا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، کیونکہ حج کی تکمیل کر دی گئی اور اس نعمت کو یعنی دین کی نعمت کو مکمل کر دیا گیا۔ اب جس کے اوپر حج فرض ہے، اب بلا وجہ کسی وجہ سے ٹالنا کہ ہماری بچوں کی شادی ہو جائے گی تب ہم جائیں گے، وہ مکان بنوا لیں گے تب جائیں گے، اپنا فلاں کام کر لیں گے تب جائیں گے۔ حدیث کے اندر آتا ہے اگر آدمی دنیاوی غرض سے حج فرض کو ٹالتا ہے تو یہ یاد رکھے کہ لوگ حج کر کے واپس چلے آئیں گے اور اس کا
جس مقصد کے لیے حج کو ٹالا ہے اس کا وہ مقصد پورا نہیں ہوگا، لوگ آ جائیں گے اور اس کی دنیاوی تکمیل بھی پوری نہیں ہوگی۔ اس لیے موقع ہے، اللہ نے جس کو استطاعت دی ہے، اللہ رب العزت نے جس کو طاقت دی ہے، وہ ہمت کرے اور اللہ کے بھروسے اس فریضے کو انجام دے، کیونکہ جب آدمی پختہ ارادہ کر لیتا ہے تو جس کو اللہ رب العزت بلاتا ہے وہی جاتا ہے۔ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کے مقدر کے اندر نہیں ہوتا، ساری تدبیر اختیار کر لیتا ہے، آخر میں وہ کسی وجہ سے رک جاتا ہے۔ ایک آدمی کے مقدر کے اندر ہوتا ہے، کچھ سوچتا نہیں، اچانک وہ چلا جاتا ہے۔ ہم ابھی سے تدبیر کو اختیار کریں، تقدیر کے حوالے کر دیں، تدبیر کو اختیار کرنے کے بعد ہمارے مقدر میں ہوگا تو ہم جائیں گے، مقدر میں نہیں ہوگا نہیں جائیں گے، لیکن تدبیر کو اختیار کریں، اللہ پر بھروسہ کریں۔ جیسا آدمی جیسی راہ چلتا ہے اللہ کی جانب سے اس کی رہنمائی کی جاتی ہے۔ لہذا اس اہم فریضے کے لیے بھی جس کے اوپر ضروری ہو گیا ہے اس جگہ جانے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ حج کے فریضے کی ادائیگی کر کے اپنے دین کی تکمیل کر سکے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک اعلان یہ ہے کہ حضرت مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہم افریقہ والے، جن کا معمول تھا بہت زمانے سے کہ وہ عید کے بعد آتے تھے، پھر ایک دن بنارس کے اندر رہتے تھے، لیکن ادھر ان کا نظام کئی سال سے ڈسٹرب چل رہا تھا کورونا کی وجہ سے۔ آج وہ بنارس شام میں آ رہے ہیں، تو ان کا عشاء کے فوراً بعد مالتی باغ کی مسجد کے اندر ایک پروگرام ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ وہاں پر عشاء کی نماز پڑھیں، نماز پڑھ کر ان کے وعظ کی مجلس کے اندر شرکت کریں۔ 7:45 بجے عشاء کی نماز مسجد بلال کے اندر ہے۔ ان کا پروگرام بہت لمبا نہیں ہوتا، اس لیے کوشش کریں وہیں عشاء پڑھ لیں، نہ ہو سکے تو عشاء پڑھتے ہی فوراً وہاں جائیں۔